شرعیت لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم دیتی ہے۔ جب تک کسی کا عیب یا خرابی اس کی ذات تک محدود ہے، اس پر پردہ ڈالنا ہی بہتر ہے، اور اگر کوئی اس کی اصلاح کی قدرت رکھتا ہو یا تدبیر کر سکتا ہو تو وہ ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الدین النصیحۃ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کی خیر خواہی؟ قول للہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کی خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن مجید میں مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ حاکم کے سامنے، عدالت کے سامنے، جج کے سامنے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے جہاں اس کی داد رسی ہو سکتی ہو، وہ فریاد کر سکتا ہے اور ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بری بات کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی باخبر شخص سے کوئی آدمی کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ کاروبار میں شراکت کروں یا نہ کروں، یا فلاں شخص کے ساتھ رشتہ داری کروں یا نہ کروں، یا فلاں شخص کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہوں، لوں یا نہ لوں، تو ایسی صورت میں جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، رائے لی جا رہی ہے، اسے سچ بیان کر دینا چاہیے تاکہ حقائق سے لا علمی کی وجہ سے مشورہ مانگنے والا نقصان سے بچ جائے، اور یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ صحیح ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یعنی اسے دیانت داری کے ساتھ سچ بات بتا دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کی خرابی سے پورے معاشرے کو دینی، اخلاقی یا مالی اعتبار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کے شر اور نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے خبردار کر دینا ضروری ہوتا ہے، یا حکومت کے ذمہ دار افراد یا متعلقہ اداروں کو اطلاع دینا پردہ دری یا غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔